حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی ایسے بے ادبوں نے جب بھی قدم اٹھایا تو سندھ کی دھرتی میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور سید غلام حسین شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج دیا کہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے ارے آ جائے آگ میں، یا تو وہ بھی آگ میں آئے یا ہم بھی آگ میں آتے ہیں، جو سچا ہوگا آگ اس کو نہیں جلائے گی، جو باطل ہوگا جل جائے گا۔ یہ حق اور سچ کا پہرا ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور قبلہ عظیم البرکت منبع علم و حکمت قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا اقرار اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ مسجد شریف میں بیٹھا ہے، عاجز کھڑا ہے آپ کے سامنے، اور خدا واحد وحدہ لا شریک ذات ہے، اس ذات کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ حضور قبلہ والد گرامی کے پاس ایک کرنل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور قبلہ والد گرامی کی بارگاہ میں کہا، حضور اہل تشیعوں کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، دیوبند کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن لاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اہل سنت والجماعت کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن لاتی ہے کہ ہم سچے ہیں، تو ہم کس کو مانیں کہ سچا کون ہے، کون صاحب قرآن ہے، کس کے پاس قرآن کا فیضان ہے، کون قرآن کا عرفان رکھتا ہے؟ تو حضور قبلہ والد گرامی نے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اس کرنل کا نام لے کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم یہ کر نہیں سکتے، پر تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میڈیا بھی بلاؤ اور اس کے علاوہ صحافی بھی بلاؤ، اور بڑا میدان رکھو اور سنت ادا کرو ابراہیم علیہ السلام کی، میدان بڑا رکھو، اور کم از کم 40 سے 50 فٹ آگ جلاؤ، اور اس کے اندر شیعوں کے بڑے ذاکر کو لے کے آ جاؤ۔ چیلنج دیا حضور قبلہ والد گرامی نے کہ بڑے شیعہ کے ذاکر کو لے کے آؤ، اور وہ شیعہ اپنا عقیدہ بیان کرے، آگ میں رہ کے 24 گھنٹے عقیدہ بیان کرے کہ ہم قرآن سے ثابت اگر کر سکتے ہیں، کہا اگر اس کو آگ اثر نہ کرے تو وہ سچا ہوگا، دیوبند کو لے کے آ جاؤ، اس کے بڑے عالم کو لے کے آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے آگ میں رہے، 40 سے 50 فٹ آگ جلائی جائے، اور وہ اپنا عقیدہ بیان کرے، اپنے اکابرین کا عقیدہ قرآن سے بیان کرے۔ کہا کہ اگر وہ بچ جائے گا تو سچا ہوگا۔ آپ نے فرمایا 2 ہستی کے لیے، ایک حضور کمبر والے سرکار کے لیے فرمایا، اور پھر فرمایا خدا کی قسم آپ نے عاجزی میں فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کا ایک ناقص بندہ ہوں، یہ عاجزی ہے۔ کہا کہ گناہگار بندہ ہوں، چل نہیں سکتا، ویل چیئر پہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر مصطفیٰ کے علم کی بات آئے گی، مصطفیٰ کی شان کی بات آئے گی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئے گی، شان اہل بیت کی بات آئے گی، شان صحابہ کرام کی بات آئے گی، شان اولیاء کی بات آئے گی، تو آپ نے فرمایا یہ فقیر تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ کرنل کو کہا کہ چلو 24 گھنٹے آگ میں رہ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروں گا، سنت کو زندہ کروں گا۔ یہ حضرت قبلہ کا چیلنج رہا۔ الحمدللہ سادات کرام میں اولیاء ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اولیاء سب برحق ہیں۔ خدا کی قسم ان کو آگ اس لیے اثر نہیں کرتی کیونکہ ان کے اندر خون ابراہیمی بھی ہے، خون مصطفیٰ بھی ہے، خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مباہلات مصطفیٰ نے بھی فرمایا تھا، عیسائی سامنے نہیں آئے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شیخ حضرت عثمان ہارمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیشا پور سے سفر کرتے ہوئے
جب دیکھا کہ پارسی آگ کی پوجا کرتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جلائے گی نہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ارے تم اس لیے پوجا کرتے ہو کہ تمہیں آگ نہیں جلائے گی؟ کہا ہم تو اس کو نہ خدا مانتے ہیں، ہمارا خدا تو واحد وحدہ لا شریک ہے۔ ارے آپ نے فرمایا ارے ہمارے کلمے میں ایسی طاقت ہے کہ اگر ہم گدے کے اوپر، کاغذ کے اوپر، جوتے کے اوپر پڑھ کے اس پہ ڈال دیں تو خدا کی قسم آگ اس پہ بھی اثر نہیں کرے گی۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی یہ کرامت دے کر 50,000 پارسی مسلمان ہو گئے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، چیلنج کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پر خدا کی قسم، خدا کی پاک کی قسم، ہوں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بیکار ہوں، یہ اللہ کی ذات، یہ مسجد خدا کا گھر بھی ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں آج بھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ولیکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی تک پہنچ نہیں سکتے، ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں آج بھی کوئی شخص شک کرتا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر، شان اہل بیت مطہرات علیہ السلام پر، شان صحابہ کرام پر، شان اولیاء کرام پر، آج اس دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اللہ پاک کی قسم، انہی عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں قدموں میں بیٹھ جا، اگر کسی کو شک ہے تو حضور قبلہ والد گرامی کا مزار آج بھی کھلا ہے، کل بھی کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، قدموں میں بیٹھ، اللہ پاک کی قسم دل صاف کر، اپنا قلب صاف کر، درود پاک پڑھ، 3 رات ادھر مسلسل بیٹھ، ارے یہ خود بھی زیارت کرائیں گے، مصطفیٰ کی بھی زیارت کرائیں گے۔ اور یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک عظیم ہستی یہ ہے، ایک عظیم ہستی کمبر شریف میں ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ جا، اور ایک عظیم ہستی اور بھی ہے جس کو حضور سیدنا طاہر علاؤالدین گیلانی کہتے ہیں، اگر وہاں نہیں جاتا، اگر تجھے یہ ہستیاں ابھی کی نظر آ رہی ہیں تو پرانے عظیم ہستی کے پاس، تبع تابعین کے پاس آ جا، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بیٹھ، 3 رات بیٹھ، اللہ پاک کی قسم مصطفیٰ بھی زیارت کرائیں گے، عبداللہ شاہ غازی بھی زیارت کرائیں گے، آپ کے اور میرے مولا علی مشکل کشا بھی زیارت کرائیں گے۔ یہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ حضور قبلہ والد گرامی کے عرش مبارک تک کھلا چیلنج ہے، ان کے عرش مبارک تک کھلا چیلنج ہے، آج بھی آئے، کل بھی آئے، بعد بھی آئے، عرش کے بعد نہیں، عرش تک آ جائے، خدا کی قسم یہ زیارت کرا دیں گے۔